السلام علیکم دوستوں، آج میں پیش کر رہا ہوں حاضری سے وعدہ لینے کا طریقہ، چلہ کشی کا طریقہ اور انتہائی قیمتی معلومات جو آپ کو حاضری کے اعمال میں بہت کام آئیں گی۔ سب سے پہلے کہ حاضری ظاہر کیسے ہوتی ہے، تو اس کے اگر آپ کی باطنی آنکھ کھلی بھی ہے تو وہ آپ کو عمل کے دوران نظر آتی رہے گی، اور عموماً جو ہے مختلف قسم کی حاضریاں جو ہوتی ہیں وہ یا تو آندھی طوفان کی طرح آتی ہیں، ایسا لگتا ہے طوفان آ رہا ہے، آندھی آ رہی ہے، اور یا کوئی دوسرے قسم کا نورانی عمل ہوتا ہے تو اس میں بھی بعض اوقات یہی کیفیت ہوتی ہے۔ اور دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک نور کا جھاں، ایک روشنی سے پھوٹتی ہے بہت زبردست قسم کی، اور اس کے اندر وہ چیز حاضر نظر آتی ہے۔ تو جب وہ حاضر ہو جائے تو اس سے وعدہ کیسے لیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو حاضر جب وہ آ کے سوال کرے حاضر چیز کہ مجھے کیوں بلایا ہے، تو آپ کہیں کہ میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں اور اپنے دنیاوی کاموں میں آپ سے مدد لینا چاہتا ہوں۔ تو وہ حاضری جو ہے کوئی شرائط رکھے گی، مختلف قسم کی شرائطیں رکھیں گی، جو آپ کو آسان لگے وہ آپ پوری کر لیں، اس کی بات مان لیں، اور اس قسم کی کوئی بات نہیں ہو جیسے وہ آ کے کہے کہ مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ گے، تو یہ قطعاً نہیں ماننا۔ وہ کہے کہ میں جو ہوں ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں، تو یہ بھی آپ نے نہیں ماننا۔ اور جو آپ کو شرط آسان لگے، جو آپ پوری کر سکتے ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کہہ دیں کہ مہینے میں تم کو ایک کھانا کھلاؤں گا تو آپ اس کا پیٹ نہیں بھر سکتے۔ تو بہت سوچ سمجھ کے اس شرائط کو طے کریں، اور اس کے بعد جو ہے اس سے حاضری کا طریقہ پوچھیں اور اس کو جانے کا کہیں کہ ٹھیک ہے، آپ دوبارہ حاضری کا طریقہ جب آپ کو بتا دیا جائے تو آپ اس کو رخصت کر دیں۔ تو یہ کوئی بھی حاضری ہو، کالے علم کی ہو، سفلی ہو یا نورانی حاضری ہو، ان سب میں یہی کیفیات ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ عامل کو اگر جلالی جمالی پرہیز کی نورانی عمل میں کوئی ہے تو پرہیز کا مکمل خیال کرے، اور قطعاً جو ہے وہ اس میں ذرا سی بھی جو ہے غلطی نہ کرے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ عمل کی جو تعداد ہے اس کو بالکل ایکوریٹ پورا کرے، اور اس کے اندر جو ہے کبھی بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، نہ ایک دانہ اوپر نہ ایک دانہ زیادہ۔ اور اگر نورانی حاضری ہے تو رجال الغیب کا خیال کرے، اگر ان کا سلام پڑھنا آتا ہے تو ان کی جس طرف اس تاریخ کو وہ ہوں اس طرف کھڑے ہو کے بڑے ادب سے ہاتھ باندھ کے سلام پڑھیں، اور اس سے بعد جو ہے آپ ان سے مقصد یہ کہ مدد کے طلبگار ہوں، کہیں کہ آپ ہماری مدد کریں، میری مدد کریں، اور اس کے بعد سلام کر کے آپ اپنی جہاں پر سامنا نہ ہو ان کو پشت کی طرف کر کے آپ اپنا عمل جاری کر دیں، یعنی کہ رجال الغیب آپ کی پشت پہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانے میں ایسی چیزیں نہ کھائے جو زیادہ نیند لاتی ہے، اور خاص کر حاضری کے اعمال میں تو لازمی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم کھانا کھایا جاتا ہے تاکہ نیند زیادہ نہ آئے۔
کیونکہ اگر آپ زیادہ کھائیں گے تو آپ کو نیند لازمی آئے گی، اور نیند کے اندر آپ جو ہے وہ 100 میں سے 1% ہی جو ہے وہ عمل کو پورا کر پاتے ہیں، اور وہ باقی لوگ زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ نیند کے غلبے کی وجہ سے سو جاتے ہیں، تو ان کا عمل فاسد ہو جاتا ہے۔ دوسرا، جو بھی چلہ کشی یا اعمال کرنا، حاضری کے اعمال کرنے کا شوقین ہے، تو اس کو تمام قسم کے اصراف آنے چاہیے، اصراف عامر آنا چاہیے، اصراف احمر آنا چاہیے۔ جس قسم کی حاضری ہوتی ہے اس قسم کے اس کو اصراف ہوتے ہیں۔ گھر میں کیا جاتا ہے تو اصراف عامر پڑھا جاتا ہے، اور کہیں اور کیا جاتا ہے تو اصراف احمر پڑھا جاتا ہے، اور اس طرح جو ہے مختلف طریقوں سے اصراف پڑھا جاتا ہے۔ اب رہا کہ یہ گندا علم واش روم میں بیٹھ کے پڑھنا، تو اس کے لیے آپ کو کسی اصراف کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے لیے حصارات جو ہوتے ہیں وہ بھی سفلی ہوتے ہیں، اور کالے علم سے متعلق ہی حصار ہوتے ہیں، اور کبھی بھی غلطی سے اصراف پڑھ کے آپ واش روم میں بیٹھ کے کوئی حاضری کا عمل نہ کریں۔ تو باقی حفاظت کے لیے میں کچھ حصارات کالے جادو سے متعلق اپلوڈ کروں گا، اور تاکہ کوئی اگر سفلی عمل کرنا چاہتا ہے، کالے علم کا عمل کرنا چاہتا ہے، تو وہ ان حصار سے کام لے تاکہ اس کی حفاظت رہے۔ اس میں کوئی لکیر والا حصار نہیں کھینچا جاتا، جیسے واش روم میں بیٹھ کے یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ان جگہوں پہ جو ہے یہ اصراف کو نہیں پڑھا جاتا، اور حصار کو جو ہے وہ جیسے برہنہ حالت میں کرنا ہے تو وہ بھی پھر جو ہے اس پہ ضرورت نہیں ہوتی اصراف کی۔ لیکن کچھ سفلی اعمال ایسے ہوتے ہیں حاضری کے جن میں اصراف کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں اصراف احمر پڑھا جاتا ہے، اصراف عامر نہیں پڑھا جاتا۔ تو یہ تمام باتیں آپ ذہن نشین کر لیں، اور حاضری کا عمل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں۔ تو اب رہا کہ ڈر خوف وغیرہ، تو اگر آدمی ویسی ڈر خوف کھانے والا ہے تو وہ ان چیزوں کے قریب بھی نہ پھٹکے، اور اگر وہ دل اس کا مضبوط ہے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے عمل کی طاقت سے وہ چیز آپ کے پاس آ رہی ہے، تو آپ طاقتور ہوئے، آنے والی چیز آپ سے طاقتور نہیں ہے۔ آپ اس کو بلا رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں بلا رہی، لیکن اگر آپ خود ہی اگر ڈر جاتے ہیں تو پھر وہ آپ پہ حاوی ہو جائے گی، اور آپ کو جو ہے مختلف قسم کے طریقوں سے ڈرا کے دھمکا کے آپ کا عمل ختم کر دے گی۔ تو اس سلسلے میں بڑی احتیاط برتی جاتی ہے کہ شوق تو تقریباً سب لوگوں کو ہوتا ہے، حاضری کا زیادہ تر لوگوں کو حاضری کا شوق ہوتا ہے، لیکن وہ جب حاضری جو ہے وہ اپنے مکمل طریقے سے ظاہر ہوتی ہے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا، اور اپنے اوسان جو ہے اس کے خطا ہو جاتے ہیں۔ بعض حاضریاں بہت بھیانک شکل میں جو ہے ظاہر ہوتی ہیں، اس سے خوف آتا ہے، تو اس کے لیے بھی اعمال ہوتے ہیں جو خوف ختم کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ حاضریاں جو ہوتی ہیں، دو طریقے کی حاضریاں ہوتی ہیں، ایک روح آوردہ، اور روح آور وہ ہے جو عام قسم کے عملیات ہوتے ہیں جس میں ہم کسی چیز کو حاضر کرتے ہیں اور وہ تابع کرتے ہیں، لیکن جو غیر دوسری کیٹیگری ہے اس کی، اس میں وہ چیز پاورفل ہوتی ہے، اور جیسے جنات کے بہت بڑے بادشاہ یا ملائک یا کوئی بہت طاقتور موکلات،
تو یہ سب جو ہے دوست تو بنتے ہیں، لیکن یہ آپ کے حکم کے غلام نہیں ہوتے، اور ان سے جو ہے کام جو ہے وہ کام مقصد یہ کہ تسخیر نہیں ہوتے. جب بس آپ یا تو آپ کو طریقہ بتا دیا جائے گا کہ جب ضرورت ہو جب بلا لینا، اور اس کے بعد جو ہے یہ تسخیر میں نہیں رہتے. تو اسی طرح پھر جو ان کے بتائے ہوئے طریقے سے ان کو بلا لیا جاتا ہے، تو پھر وہ جو ہے غیر آوردہ جو ارواحیں ہیں یا ملائک ہیں، وہ پھر طریقے سے قابو نہیں آتے ہیں، تو ان کو غیر آوردہ کہتے ہیں. آوردہ روح وہ اعمال ہوتے ہیں جو سفلیات اور ایسی طاقتیں جو انسان کے تابع ہو جاتی ہیں، ان کو آوردہ کہتے ہیں. اور غیر آوردہ وہ ہوتی ہیں جو انسان کی تسخیر میں نہیں آ سکتی. مقصد آپ اگر چاہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ میرے تابع ہو جائیں تو یہ ناممکن بات ہے بالکل، یا کوئی مقرب فرشتے جو ہے آپ کے تابع ہو جائیں تو یہ بالکل ناممکن بات ہے. تو وہ صرف مدد کے لیے تو آ جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کی کڑی شرائط بھی ہوتی ہیں. اور جس دعوت برحیہ کا میں نے ایک عمل اپلوڈ کیا تھا، دعوت برحیہ کی عزیمت، تو اسی طرح کی دعوت برحیہ کی کئی عزیمتیں ہیں جس میں ملائک کی حاضری ہوتی ہے، اور ان کو جو ہے وہ حاضر کیا جاتا ہے. تو اس قسم کی حاضریوں میں اپنی تمام عمر شادی نہیں کر سکتا، اور اس کو پوری زندگی جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہی رہنا پڑے گا. اور ویسے بھی ایک عام آدمی کے لیے کوئی اتنی سخت قسم کی حاضری کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو وہ انہی سے جو ہے وہ عام حاضری کے اعمال سے ہی اپنا مقصد پورا کر سکتا ہے. تو یہ تمام معلومات ہیں. آدمی جب بھی اس فیلڈ میں آئے تو اپنی حفاظت کا پورا انتظام جانتا ہو، بدنی حصار جانتا ہو، تمام حصارات کو جانتا ہو، اصراف کو جانتا ہو کہ کس جگہ کون سا اصراف پڑا جائے گا. یہ تمام باتیں جو ہیں وہ اس کی نالج میں معلوم ہونی چاہیے. اب رہی عام سی جو ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں، یہ آوردہ روحیں ہوتی ہیں یا مقلا جنات ہوتے ہیں، تو یہ انسان کے بس میں ہو جاتے ہیں. اب رہا ہے کہ اگر حاضری کہتی ہے کہ مجھے ہر وقت میں ساتھ رہوں، تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ہر وقت ہر کام کے اندر آپ کے سامنے شامل ہے، آپ کو ہر وقت نظر آئے گی. آپ کوئی بھی دنیاوی کام کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کے سامنے ہوگی. حتیٰ کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو وہ اس فعل حیوانی کے وقت بھی آپ کے سامنے موجود ہوگی اور وہ سب دیکھ رہی ہوگی. تو اس لیے اس کو موجود جو ہے ہر وقت حاضر رکھنے کا نہیں کہا جاتا. دوسری بات، دوسری احتیاط یہ اور احتیاط ہوتی ہے کہ کچھ صاحب علم لوگ ہوتے ہیں، صاحب نظر لوگ ہوتے ہیں، جو حاضری اگر ان کے ساتھ مکمل طور پہ ہو اور وہ ہر وقت موجود ہو تو وہ اس کو سلب کر لیتے ہیں عمل کو. تو اس لیے اس احتیاط کی وجہ سے بھی جو ہے اس کو ہر وقت ساتھ رہنے کا منع کر دیا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ میں بتا چکا ہوں، یا تو وہ آندھی طوفان کی طرح ظاہر ہوتی ہیں، یا نور کے ایک بہت بڑے، ایسا لگتا ہے بہت نور کا کچھ دھماکہ ہوا ہے اور اس میں وہ ظاہر ہوتی ہے. باقی باطنی آنکھ جن کی کھلی ہوئی ہوتی ہے ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اور ان کو تو وہ مانوس ہوتے رہتے ہیں، جب وہ عمل کرتے رہتے ہیں مانوس ہوتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوتی ہے. اب رہی بات یہ کہ کسی کی باطنی بصارت نہیں ہے تو کیا وہ عمل میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل وہ عمل میں کامیاب ہو سکتا ہے،
کیونکہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی پڑھائی جو ہے بہت طاقتور ہوتی ہے، اور آدمی کی زبان سے نکلتے ہی اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے، تو اس کی باطنی آنکھ کھلی بھی ہو یا نہ ہو، وہ حاضری اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ ایسا ہر عمل میں نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ خاص قسم کے اعمال میں جو ہے وہ بغیر باطنی آنکھ کے بھی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو تقریباً سب باتیں میں نے بتا دی ہیں۔ پرہیز کے بارے میں، جلالی جمالی پرہیز کے بارے میں مکمل طور پہ جانتا ہو، اور اگر گندا عمل ہے تو اس وقت اگر وہ اللہ رسول کا نام لیتا ہے یا اپنے جسم کو پاک صاف کرتا ہے، تو بھی ایسے اعمال، گندے اعمال میں یہ چیز جو ہے وہ بہت اثر ڈالتی ہے۔ گندے اعمال جو ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ بڑا استنجا جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور چھوٹا استنجا آپ نہیں کر سکتے، تو اور وضو وغیرہ اس قسم کی کوئی چیز جو ہے ممنوع ہوتی ہے۔ تو کچھ اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جس پہ چھوٹا بڑا استنجا دونوں جو ہے کرنا ممنوع ہوتے ہیں، اور اس کو اگر آپ کریں گے تو وہ حاضری نہیں ہوگی۔ تو تقریباً ساری باتیں میں نے بتا دی ہیں کہ کس طرح ظاہر ہوتی ہے، کس طرح وعدہ وعید لیا جاتا ہے، اور تقریباً ہر ویڈیو میں ہی میں نے بتایا ہوا ہے وعدہ وعید کا کہ ہر وقت ساتھ رہنے کا نہ کہیں، اور اس کی کوئی ایسی شرط آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو آپ میں عقل زیادہ ہے، آپ وہ شرط مانیں جو آپ پوری کر سکتے ہیں۔ کھانے کی مثال میں دے چکا ہوں، ہر وقت باوضو رہنے کی جو ہے وہ کہیں تو وہ آپ ہر وقت اور ہر وقت جو ہے روزانہ غسل کا کہہ دے تو آپ روزانہ غسل نہیں کر سکتے، کسی دن ناغہ ہو گیا تو وہ حاضری آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ تو اس طرح کی بہت چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہیں جو آپ نے اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اس کو جو ہے وہ مکمل کرنا ہے، اور حاضری کے اعمال میں یہ بہت ہی قیمتی اور نادر معلومات ہیں۔ تو تمام باتیں تقریباً میں نے بتا دی ہیں، پھر بھی کسی کی کوئی پوچھنا چاہے تو وہ واٹس ایپ پہ یا کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس قسم کے اعمال میں نے تقریباً سبھی بتا دیے کہ نوری عمل ہوگا، سفلی ہوگا، اور ارواحیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں یا موکلات کتنے قسم کے ہوتے ہیں، تو یہ دو کیٹیگری میں آتے ہیں، روح آوردہ، روح غیر آوردہ۔ غیر آوردہ وہ ہوتی ہیں جو تسخیر میں نہیں آ سکتی، صرف آپ کا کام کر کے وہ چلی جائیں گی، اور آوردہ روح جو ہوتی ہیں یا ملائک ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسی موکل ہوتا ہے، جن ہوتا ہے، تو وہ آوردہ کہلاتا ہے، جس کو تسخیر کر لیا جاتا ہے اور وہ آدمی کا دوست بن کے ہمیشہ اس کے تابع رہتا ہے اور اس کا کام کرتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی حاضری کا عمل کرے تو اپنی حفاظت کا پورا انتظام کرے، اور اصراف عامر کو جانتا ہو، تمام اصراف کو جانتا ہو، اور اس کے علاوہ اس حاضری کے بارے میں باریکیاں جانتا ہو، تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ یا تو اپنے مرشد کی نگرانی میں کرا جائے یا کسی استاد کی نگرانی میں کرا جائے، تاکہ وہ اس حاضری کے اعمال کے سائیڈ ایفیکٹ سے محفوظ رہ سکے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب حاضری ظاہر ہوتی ہے تو آدمی اوسان خطا ہو جاتے ہیں اس کے، تو اس چیز کو پہلے آپ کنٹرول کریں۔ اپنے شوق تو سبھی رکھتے ہیں، لیکن جب وہ چیز سامنے آ کے حاضر ہوتی ہے تو وہ آدمی اپنے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اس کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حاضری پوچھ رہی ہوتی کہ مجھے کیوں بلایا، تو
جنہوں نے حاضر کیا ہوتا ہے وہ خاموش ہو کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں اب کیا کریں. تو اس وقت آپ کو ہمت کی ضرورت ہے اور اس سے بات کریں، اور کسی قسم کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حصار آپ نے کیا ہوا ہوگا، بدنی بھی کیا ہوگا اور لکیر والا بھی کیا ہوا ہوگا، تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اب رہی بات، کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کے ذہن میں آتے ہیں کہ طور پہ ہم کہیں باہر میدان کوئی عمل کر رہے ہیں، کسی جنگل میں کوئی عمل کر رہے ہیں، تو حصار ہم نے لکیر والا کھینچا ہوا ہے، اب بارش ہو جاتی ہے تو کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بارش ہونے سے یا کسی اور وجوہات کے ہونے سے حصار جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حصار صرف اسی صورت میں ٹوٹتا ہے، مثال کے طور پہ کسی حاضر چیز کو آپ نے کوئی چیز دینی ہے تو آپ کبھی بھی غلطی سے حصار کے اندر وہ چیز نہ رکھیں اور وہ چیز باہر رکھیں، جس کا آپ کو ہی پتہ ہو کہ اب وہ چیز حاضر چیز آ کے آپ سے وہ چیز مانگتی کہ مجھے فلاں چیز دو، جیسے کوئی عطر ہے، کوئی اور چیزیں ہیں، تو کبھی بھی غلطی سے اپنا ہاتھ جو ہے حصار سے باہر نہیں نکالنا، ورنہ وہ ایک انگلی پکڑ کے ہی باہر کھینچ لے گی، کوئی بھی حاضری ہو. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا سامان اگر کوئی دینا ہو تو وہ حصار سے باہر رکھ دیا جاتا ہے، اور جب وہ چیز حاضر ہو کے وہ چیز طلب کرتی ہے کہ میرا وہ چیز کہاں ہے، تو آپ اس کو اشارے سے زبان سے کہہ دیں کہ وہ فلاں جگہ رکھی، جا کے لے لو. تو بعض عامل یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ وہ جو ہے جو اتنی خوشی کے مارے پاگل ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے پھر وہ اپنے حصار کا خیال بھی نہیں کرتے، اور وہ چیز جو ہے اٹھا کے فوراً حصار سے باہر نکال دیتے ہیں اپنا ہاتھ، اور ان سے جو ہے حصار ٹوٹ جاتا ہے. اب رہی بات کہ حصار کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے، تو حصار اگر آپ نورانی عمل کر رہے ہیں تو حصار کے اندر آپ کا وضو کا سامان تمام موجود ہونا چاہیے. اور میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ حصار کے اندر وضو کریں گے تو پانی بہہ کے کوئی حصار ٹوٹ نہیں جائے گا، اور حصار قائم رہے گا، اور باقی جو بھی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ حصار کے اندر ہی ہونی چاہیے. اب ہی حاضری وقت سے پہلے ہو جانا، تو جب وہ وقت سے پہلے حاضری ہو جاتی ہے تو وہ بار بار چیز اکساتی ہے کہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اب چھوڑ دو عمل، اب کیا فائدہ. مقصد وہ انسان کی فطرت سے واقف ہوتی ہے، اور وہ پھر اس کو اس طرح بہکاتی ہے کہ آدمی جو ہے اس کے بہکاوے میں آ کے حصار سے باہر یا تو بات کر لیتا ہے یا پھر وہ حصار سے باہر آ جاتا ہے. اب جیسے ہی وہ حصار کے باہر آئے گا اس کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، یا پھر وہ ذہنی طور پہ معذور ہو جائے گا یا جسمانی طور پہ معذور ہو جائے گا. تو اس لیے جو بھی حاضری کا شوق رکھتے ہیں وہ اس قسم کی جو بھی میں نے معلومات دی ہیں اس پہ پوری طرح عمل کریں، اچھی طرح ایک ایک بات سمجھیں، اس کے بعد اس میدان میں قدم رکھیں. اور اگر دل آپ کا مضبوط نہیں ہے تو کبھی ان چیزوں کے نزدیک بھی نہیں پھٹکے، کیونکہ جہان ہے تو جہان ہے، ورنہ سب بیکار ہے. تو اس لیے تقریباً میں نے ساری باتیں آپ کو بتا دی ہیں، پھر بھی ہو سکتا ہے میرے ذہن سے کچھ نکل گیا ہو، آپ کے ذہن میں آ رہا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں واٹس ایپ پہ کمنٹ باکس میں. تو یہ تھا آج کا حاضری کا طریقہ اور اس کے کچھ معلومات. تو امید ہے آپ کافی حد تک آپ کو معلومات ہوگی. اللہ حافظ.